بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی پیسے سے کسی بھی قسم کی کوئی عیاشی کرے یا رنگ رلیاں منائے تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہے اور وہ اپنے اس فعل کا خود جواب دے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، خاص طور پر حکمران جو ہے، وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو، اپنی حکومتی پوزیشن کو استعمال کرے، سرکاری خرچ کے اوپر یہ ساری رنگ رلیاں منائے، عیاشیاں کرے، تو پھر اس قسم کے جو کردار ہیں ان کو سامنے لانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنی سرکاری پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے، سرکاری خزانے کا استعمال کرتے ہوئے رنگ رلیاں مناتے رہے، عیاشی کرتے رہے، اور ملک اس دوران جو ہے وہ کرپشن کے گڑھے میں جو ہے وہ گرتا رہا۔ تو جناب، اس حوالے سے یہ جو نئی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم حوالے اور ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ اور یہ آج ہم آپ کے سامنے جو معاملہ پیش کر رہے ہیں، یہ جناب معروف صحافی منیر احمد ہفت روزہ وجود میں شریف برادران کی رنگ رلیوں کے عنوان سے شائع ہونے والی اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں: میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کا معمول تھا کہ جب بھی انہیں مری جانا ہوتا تو اپنے اسپیشل سیلون میں لاہور کے ریلوے اسٹیشن سے راولپنڈی روانہ ہوتے۔ لاہور سے راولپنڈی ٹرین کا سفر تقریباً 5 گھنٹوں پر محیط ہے، جبکہ یہی فاصلہ بذریعہ جہاز 35 منٹ میں بھی طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب، پھر کیا کریں، نواز شریف کی رنگ رلیوں کا معاملہ ہے۔ اسلام آباد یا مری میں سرکاری حکام نواز شریف کا ان کی آمد سے گھنٹوں قبل انتظار شروع کر دیتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ نواز شریف کے پروگرام اچانک بدل جاتے تھے۔ عین اس وقت جب لاہور ریلوے اسٹیشن پر نواز شریف کی راولپنڈی روانگی کے انتظامات مکمل ہوتے، اچانک انتظامیہ کو اطلاع ملتی کہ میاں صاحب بذریعہ سڑک یا جہاز کے ذریعے راولپنڈی چلے گئے ہیں۔ نواز شریف اس طرح کی حرکتیں اکثر کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سوائے اس کے کوئی اور نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی ذاتی زندگیوں کے معاملے میں بہت خوفزدہ تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کوئی ذاتی بات ان کے والد صاحب تک پہنچے، جبکہ شہباز شریف اس معاملے میں خاصے غیر محتاط رہے ہیں۔ نواز شریف کی بعض مہمان خواتین لاہور سے راولپنڈی کے درمیان کسی بھی اسٹیشن پر ان کے سیلون میں سوار ہوتی اور راولپنڈی پہنچنے سے پہلے 2 گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ ٹرین سے اتر جایا کرتی تھیں۔ نواز شریف کے موڈ کا اندازہ لگانا بہت آسان تھا۔ اگر وہ راولپنڈی میں ٹرین سے اترتے وقت حشاش بشاش ہوتے تو سرکاری حکام یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میاں صاحب کا سفر خوشگوار گزرا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ نواز شریف کے مہمان کسی وجہ سے ٹرین میں سوار نہ ہو پاتے تو پنڈی پہنچنے پر ہر شخص ان سے ڈر رہا ہوتا تھا۔ ایسے میں مری میں میاں نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے تھے۔ میاں نواز شریف سمجھتے تھے کہ وہ زمانے کی انجانی نظروں سے محفوظ ہیں۔ بلا شبہ نواز شریف کے مخالفین تک کو ان کی رنگین راتوں کے قصوں کا بہت ہی کم علم تھا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کے وہ حکام جو نواز شریف کی حفاظت پر مامور تھے ان تمام باتوں سے باخبر تھے جن پر آج بھی مصلحتوں کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کو نواز شریف کے حوالے سے زیادہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھارتی اداکارہ دلشاد بیگم کو فون پر گانے سنائے تھے، یا بھوربن میں انہوں نے کینڈل لائٹ میں دلشاد بیگم کے ساتھ زندگی سے لطف حاصل کیا تھا۔ لیکن معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ ان کہانیوں میں کئی اور خواتین کے بھی نام آتے ہیں۔ نواز شریف بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے معاملے میں کافی غیر محتاط تھے۔ جب بھی فلم یا ٹی وی کی کسی اداکارہ یا مشہور ماڈل گرل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے ذاتی دوستوں کو افسانوی انداز میں خوشگوار لمحوں کے قصے سنایا کرتے تھے۔ نواز شریف کے ساتھ سب سے پہلے طاہرہ سید اور پھر عارفہ صدیقی کا قصہ مشہور ہوا، اور پھر کئی خوبصورت چہرے ان کی زندگی میں آتے چلے گئے۔ اداکارہ ریما اگرچہ نواز شریف کی حمایت میں اس وقت انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا 99 کے بعد، لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی وجہ جو ہے وہ ضرور رہی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب جو ہے وہ اگر کوئی مخصوص اداکارہ ہفتے میں پہلے ہفتے میاں صاحب سے ملاقات کرتی تو اگلے ہفتے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہوتی۔ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کو علم تھا کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظروں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں بے احتیاطی کرتے رہے۔ خصوصاً شہباز شریف رات کو خاموشی کے ساتھ اپنی پجاروں نکال کر تنہا ہی نکل جایا کرتے تھے۔ کبھی ان کی منزل زیبا بختیار کا گھر ہوتا اور کبھی ڈیفنس میں وہ کسی مخصوص گھر میں موجود ہوتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے صاحبزادے بھی بدقسمتی سے ان خواتین تک پہنچ گئے جو کبھی دونوں بھائیوں کی محفلوں میں جو ہے وہ بزم آرا رہتی تھی۔ حمزہ شہباز بھی اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتا تھا کہ اس نے آج کس کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میاں نواز شریف کو بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا، اور کالج کے زمانے میں جب وہ مری جاتے تو وہاں سڑک کے کنارے بیٹھ کر گلوکار رفیع اور طلعت محمود کے گانے گنگنایا کرتے تھے۔ طاہرہ سید سے نواز شریف کی دوستی کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں طاہرہ سید کی آواز پسند تھی۔ نواز شریف اور طاہرہ سید کو ایک دفعہ ٹریفک پولیس کے ایک انسپکٹر نے رات کو ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روک لیا تھا۔ یہ ٹریفک انسپکٹر طاہرہ سید کو نواز شریف کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، اور پھر انسپکٹر نے
اور دونوں نے اس انسپیکٹر کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک رات جب میاں شہباز شریف نے زیبا بختیار کو ان کے گھر سے پک کیا اور موٹر وے کی جانب چل پڑے تو ان کی حفاظت کے لیے مامور ملٹری انٹیلیجنس کے ایک میجر نے انہیں راستے میں روکا اور سمجھایا کہ سر آپ دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، اس لیے بغیر سیکیورٹی کے سڑکوں پر گھومنے کا خطرہ جو ہے وہ مول نہ لیں۔ اسی حوالے سے ناظرین ایک اہم ترین معاملہ اور بھی جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کتاب ہے جناب ہمارے پاس رنگیلا وزیر اعظم جو کہ امجد حسین صاحب نے لکھی ہے۔ یہ جناب سیاست میں آمد سے جلا وطنی تک نواز شریف کی حماقتوں، سازشوں اور رنگرلیوں کی ہوش ربا داستانیں ہیں جناب اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر جناب مزید جو ہے وہ خواتین کے مساج کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خصوصی طور پر جناب فرانس سے خواتین کو ٹریننگ کروائی جاتی اور وہاں سے پھر وہ نواز شریف کے لیے مساج کرنے کے لیے جناب وہ بلوائی جاتی تھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ یہ جناب کچھ تفصیلات اس طرح سے ہیں کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے لکشمی چوک کے رہائشی، نام جو ہے وہ خود نہیں لے رہے، ہم نے ایک تحقیقاتی ادارے کے ایک اعلیٰ حکام کے سامنے رضاکارانہ طور پر سنسنی خیز انکشافات کیے اور اپنے باقی ساتھیوں کے نام بھی بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے ہر ہفتے خصوصی طور پر اسلام آباد بذریعہ جہاز لایا جاتا اور یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں خصوصی خدمات انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا ہوا ہے سر انجام دینے کے بعد واپس لاہور روانہ کر دیا جاتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ان دوشیزاؤں اور مردوں نے 3 سے 6 ماہ کا عرصہ سرکاری خرچ پر بیرون ملک گزارا۔ نواز شریف کے شاہانہ انداز میں بنے ہوئے باتھ رومز میں خواتین کے مساج کے لیے بیڈن روڈ لاہور سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کو بھی خصوصی تربیت دلوائی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ تحقیقاتی ادارے نے فرانس میں مساج کی تربیت کے لیے بھجوائی جانے والی 4 حسین و جمیل دوشیزاؤں کے بارے میں بھی تفصیلات جمع کی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی جناب لکھا ہے کہ جس سے مزید ہوش ربا داستانیں سامنے آتی ہیں کہ نواز شریف نے اپنے اس خصوصی باتھ روم کا نقشہ انروڈ موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ گلبرگ لاہور سے خصوصی ہدایات کے ساتھ بنوایا تھا، جس میں 19 ملی میٹر کے شیشے اور 10 فٹ کے آئینے نصب کروائے گئے۔ نواز شریف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف نے 14.28 فٹ باتھ روم کے لیے قومی خزانے سے لاکھوں ڈالرز کا سامان درآمد کیا، جس پر انہوں نے کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی بھی ادا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ احتساب بیورو تھا جو اس وقت کا، اس کے ذرائع نے مزید بتایا، اور مزے کی بات ہے کہ یہ احتساب بیورو نواز شریف نے سب سے پہلے بنایا تھا، کہ اس شخص نے جس کا میں نے نام نہیں لیا، اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک سائل چند زیب، آپ کو یاد ہوگا کہ چند زیب ایک شخص تھا جس نے ماڈل ٹاؤن کی کھلی کچہری میں انصاف نہ ملنے پر خود سوزی کی تھی، اس کے متعلق یہ انکشاف کیا جا رہا ہے جناب کے، اور وہی شخص توئیں سے اس کا نام ہے، وہ یہ بتا رہا ہے جناب، انکشاف کر رہا ہے کہ ایک سائل چند زیب جس وقت ماڈل ٹاؤن کی کھلی کچہری میں انصاف نہ ملنے پر خود سوزی کر رہا تھا تو عین اسی وقت معزول وزیر اعظم، اس وقت کیونکہ یہ 2001 کی کتاب ہے، معزول ہو گئے تھے نواز شریف، معزول وزیر اعظم نواز شریف اس وقت اپنے باتھ روم میں توئیں سے مساج کروا رہے تھے۔ تو جناب یہ ہیں وہ تمام تر تفصیلات، یہ ہیں وہ پاکستان کے حکمران جن کو نورے اور جمہورے پتہ نہیں کیا پیش کرتے ہیں، پاکستان میں جمہوریت کا چیمپئن بنا کر پیش کرتے ہیں کچھ مخصوص میڈیا گروپ، کچھ مخصوص ملازم صحافی حضرات، اور نواز شریف کی اندھی عقیدت اور محبت میں مبتلا وہ نورے اور جمہورے بھی۔ لیکن ان نورے اور جمہوروں کو یہ بتانا ہے کہ یہ تمام تر تفصیلات ہم اس کتاب رنگیلا وزیر اعظم سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آگے بھی پیش کرتے رہیں گے، اور اس کتاب میں اگر کچھ غلط لکھا ہوا ہے تو یقیناً نواز شریف کو اس کتاب کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جانا چاہیے تھا، اس آتھر کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ تمام تر ثبوت اس کتاب کی مدد سے آپ کے سامنے صرف اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ جان سکیں کہ ماضی کے ہمارے حکمران کس قسم کا ان کا طرز حکمرانی تھا اور کس قسم کی عیاشیاں وہ کرتے رہے، اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ غربت کے گڑھے میں گرتے رہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دھانے تک پہنچا کر وہ لندن روانہ ہو گئے۔ تو ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اس حوالے سے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔